حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ کو، بھئی میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں، میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں، تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں۔ اتنی جرت کون کرے؟ اتنی ہمت کا مظاہرہ کون کرے؟ وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف، ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی، لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے۔ یہ جرت پیدا کریں اپنے دل کے اندر، یہ طاقت پیدا کریں، یہ آج کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ، جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا، اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا۔ تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے، آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں۔ اس خاتون نے دلائل پیش کیے۔ اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے، اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے۔ اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے۔ بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی۔ ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، کچھ تبصرہ کریں۔ فرمانے لگے بولنا کیا ہے، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بات درست ہے، میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں۔ نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں، کیوں حق کے معاملے میں حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں، قبلہ بڑے نفیس آدمی، اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے، تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو۔ کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں، آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ او خدا کے بندے، جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر، اس بات کا قائل ہو جا، اس پر عمل کر۔ ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حق حق ہوتا ہے، اور جب حق
واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو. نفس ایک بچے کی طرح ہے, اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا, دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے, صرف ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے, اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول. ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا, تماشا ہوگا, اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا, پتہ چلے گا جیتتا کون ہے. میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے, رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے. نفس کی خواہش اور ہے, اللہ رسول کا حکم اور ہے. ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے. ہماری جو بنائی ہوئے قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے, اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں, وہ چھوٹی قبیلے سے. ہم نے جو بنائی ہے, ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے. معذرت کرنی پڑ گئی ہے. لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے. ممکن ہے ایسا ہو؟ کرتے ہی نہیں ایسا, مزاج نہیں بنایا. ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سارا. آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں, پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے. دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا, یہاں دینی کام کر لو, تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا؟ دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی؟ دینی کام تو کرنا ہے, اس میں نام کس کا ہوگا؟ اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے؟ اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اہل حق اس طرح ہوتے ہیں, سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری, میں قربان اس شخص پر, سیدنا ابو ذر غفاری اس امت کے درویش فقیر, ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزار دی, اپنے مزاج پر طاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو کلام تھے. حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں. کچھ لوگ نا غلام بے دام ہوتے ہیں, بے دام. ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ, اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں. حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس نوکری کرنی اور توجہ سے کرنی ہے. اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں, میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں. میں آپ سے عرض کروں, وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جس میں نا بہت سارے کام ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا, ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی. بعد میں مجھے دوست بتانے لگے, او خدا کے بندے, عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا, دعا میں رونا آ جاتا تھا, میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا, چھوڑ دیا. لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے, پیر صاحب رو پڑے. پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو, پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے, اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو. کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے, کچھ چیز تو. کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیر خدا کے, فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں, اسے مبارک ہو. سے ثبوت نہ پچھو میتھوں, پلائے نظر کرم کا دھوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واسف یار نے نظر جو کی تھی تے واسف ہی ہوئی.
یہ تو اس کا فیصلہ ہے. ہمارے لیے مقام شکر ہے, ہر مقام پر شکر گزار ہیں, عاجزی کرتے ہیں. لیکن جو معاشرے کا ماحول بن گیا, یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے. وہ زیارت کرنے آتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے 30 سیکنڈ کا میں نے کلپ بھی بنانا ہے. بس تو زیارت ہو گئی, بس ختم ہو گئی بات. یہ کون سی زیارت ہے جو تو نے قید بھی کرنی ہے ساتھ؟ خدا کا خوف کریں. کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بہرحال دام برسر مطلب حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی, پیچھے پیچھے رہنا ہے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں. کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے, ان کے اعلان کیے جاتے ہیں, بلایا جاتا ہے, پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت سیدنا بلال حبشی نے طے کر لیا تھا. ایک دن کسی بات میں نا ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف. رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائیں. اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھیں, رائے دیں, حکم کبھی نہ دیں. ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں, رائے نہیں دیتے. بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں, دسو جی میری منی نہیں. وہ بھی تیرے سے مشورہ لیا تھا, قبول بھی ہو سکتا ہے, رد بھی ہو سکتا ہے, ختم ہو گئی بات. کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا. اب حضرت بلال حبشی غلام ہے, جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے. تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا, او حبشن کے بیٹے. تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے, لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے. سچ اپنے بارے میں بولنا, تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے, اپنے بارے میں بول. صرف تو دوسروں کے لیے بولے, او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا. سچ بولنے کی بھی حکمت ہے. سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ, حکمت کے ساتھ. سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو. تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے. یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے, بات سچی تھی. حضرت بلال کو تکلیف ہوئی, کونے میں بیٹھ کے روئے. اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا, محبوب نے منبر سجایا. حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے, بائی نیم نہیں, نامزد کر کے نہیں, اوورال بات کر دیتے, سمجھنے والے سمجھ جاتے. حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے, معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں, ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے. مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں, لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے. کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے, جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا. اتنی بڑی نفس پرستی. تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا. مجموع میں معافی مانگنا, اعتراف کرنا, حق کو قبول کرنا, اپنے نفس کو ذبح کرنا. حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے, چمکتا دمکتا چہرہ, قبولیت حق کا جذبہ, اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ. جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے, رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ. میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا, پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے. یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہمارا نفس کی خواہش بچی, رشتے نہیں بچے. ہمارے نفس کی خواہش بچی,
ताल्लुकात नहीं बचे, नफ्स की ख्वाहिशें बची, हमारे अपने नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, माल जमा हुआ, दयानतदारी नहीं बची, वादों की पाबंदी नहीं बची, तिजोरियां भर गई, रूहें उजड़ गई, बददियानती से रिस्क हराम से कमाया हुआ माल, कारें कोठियां बंगले बन गए, बातन उजड़ गया। इसलिए कि नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। नफ्स के सामने अगर अंबिया की भी तालीमात आई, लोगों ने तकब्बुर किया, कत्ल तक कर दिया नबियों को, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ जाने को तैयार न हुए। खुदारा वापिस आ जाओ, खुदारा। वक्त आया, ये वक्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया, अपने इख्तदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते हैं, फिर पाश पाश हो जाते हैं। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना ये। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था। ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियो, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी हैं। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज़ करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना तो होर यजीदी फ़ौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहाँ लोग मौजूद थे यजीदी फ़ौज के, उनसे कहने लगा तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है,
تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے. تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں. اوہ سچ بتاؤ, نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں, نیزے نکال لیے ہیں, تیر نکل آئے ہیں, تیاری مکمل ہے. مجھے سچ بچاؤ, کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں, یہی تیاری ہے, یہی پروگرام ہے, یہی پلان ہے, یہی ہوگا. کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو, جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے, حضرت قاسم بن حسن کو, جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود, حضرت عثمان ابن علی کو, ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے. تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے. ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں. حر نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے, کہا پکا ارادہ ہے, تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو, یہ عہدہ پکڑو, مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے, حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے, یہ رکھو اپنے پاس, مجھے تمہارا. ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا. کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں, میں خطا کار ہوں, میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا, پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے. حضور بھول گیا, غلطی کر بیٹھا, یہ اندھے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی, اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا, مجھے خبر ہے. اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم ہوں, میں نے روکا ہے, اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف, یہ حوصلے, یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں, یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں, یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے. حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا, ہاتھ پھیلائے, فرمایا آجا, لگ جانا میرے سینے کے ساتھ, تو آ جانا, تو نے دیر کی, ہم تو پہلے سے منتظر تھے, تو آ جا, تیری ساری معاف ہیں. حر کے مقدر جاگے, امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا. بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے, ان میں حر شامل. خدا را کچھ خواہشات, کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو. سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا, اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے, بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئیں, بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے, لیکن ہماری انا, ہماری ضد, ہمارا تکبر, ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا, انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا, نفس کی خواہشیں نظر آئیں, جائیدادیں نظر آئیں. لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے. 2-4 باتیں میری ضرور لے کے جانا, یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا. دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو. آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے, یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو, اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ, ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو. زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے, دل تازہ رہے, طبیعت تازہ رہے, دین بچا رہے.
جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا، دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے، بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں، اپنے اپنے رویے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملک کی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے، ہم تیار نہیں۔ کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں۔ الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا، کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔